یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب موبائل فون نہیں آئے تھے مگر ٹیپ ریکارڈ اور کیسٹ عام تھی۔ ایک روز نور چشم ہمارے گھر آئی تو بہت خوش تھی۔ کہنے لگی، کوثر جب سے اسکول چھوڑا ہے گھر میں بالکل دل ہی نہیں لگتا، خاص طور پر تم بہت یاد آتی ہو، تنہائی ستاتی ہے اور میں بور ہوتی ہوں۔ تبھی میں نے بابا جان سے ٹیپ ریکارڈ کی فرمائش کر دی۔ انہوں نے مجھے یہ لا کر دے دیا۔ اب میں بہت خوش ہوں، سارا دن اپنی پسند کے گانے سنتی ہوں، یوں میرا دل بہل جاتا ہے۔ نور چشم نے تنہائی کا علاج ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ اب فارغ وقت میں گانے سنتی تھی، تاہم اس کی ماں بیٹی کے اس شوق سے نالاں تھیں۔ وہ اس پر سخت برہم ہوتی۔ جب وہ گانے لگاتی تو ماں کہتی، اچھی لڑکیوں کے یہ اتوار نہیں ہیں۔ جب سے یہ منحوس شے گھر میں آئی ہے، اس لڑکی نے گھر کے کاموں کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ ماں تو اس پر برہم تھی، غصہ کرتی رہتی تھی، مگر باپ دل نواز خان بیٹی کو کچھ نہ کہتا، بلکہ بیوی کو سمجھاتا کہ یہ ہمارے گھر میں کچھ عرصے کی مہمان ہیں، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، تم اس کو کچھ مت کہا کرو۔ نور چشم تھی ہی بہت خوبصورت، میری ہم جماعت تھی۔ 8ویں کا امتحان دیا تو اس کی ماں نے اس کو اسکول سے اٹھا لیا، کیونکہ ان لوگوں میں زیادہ پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ یہ تو شہر میں آباد ہو جانے کی وجہ سے اتنا پڑھ سکی تھی۔ جب تک وہ اسکول آتی رہی روز ہماری ملاقات ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد تو ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ مہینوں گزر جاتے، جب کبھی میں اس کے گھر جاتی یا وہ میرے گھر آ جاتی۔ جب وہ میرے گھر آ جاتی تو ہم مل لیتے، ورنہ ایک دوسرے کی خبر نہ رہتی۔ ہر وقت گانے سننے کی وجہ سے اس کی ماں بیٹی سے بہت شاکی رہتی، تو وہ رنجیدہ ہو جاتی۔ ہمہ وقت اس کی ماں اس کو کوسنے دیتی کہ اس لڑکی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ نور کو گانے کی کیسٹیں لا کر نہ دیا کریں، ورنہ یہ برباد ہو جائے گی۔ کہتے ہیں نا کہ ماں کا کوسنا اچھا نہیں ہوتا، اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ اولاد کو نہ کوسیں، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ ماں باپ کا کہنا مان لیا کریں۔ کبھی کی گھڑی کیسی ہوتی ہے اور بد دعا لگ جاتی ہے۔ نور چشم کی چھوٹی بہن تب 10 برس کی تھی، اس کا نام دلشاد تھا۔ وہ نور سے 7 برس چھوٹی تھی۔ ان کے گھر کے قریب ہی ایک میوزک سینٹر تھا، جہاں کیسٹوں کی چھوٹی سی دکان بھی تھی۔ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے نور اپنی بہن دلشاد کو کوئی چیز خریدنے کے بہانے بیچ دیتی اور اپنی کیسٹ میں پرانے گانوں کی جگہ نئے گانے بھی بھروا لیتی۔ وہ ایک پرچے پر گانے کے بول لکھ دیتی تھی اور ساتھ یہ بھی لکھ دیتی کہ اچھے گانے بھرنا، تو ادھر سے بھی لکھا ہوا جواب آنے لگا کہ گانے بہت اچھے بھرے ہیں۔ اس پر نور مطمئن ہو جاتی۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ نور چشم کے پاس پیسے نہ تھے کہ کیسٹ میں نئے گانے بھروا لے۔ پہلے تو وہ اپنے باپ سے پیسے لیا کرتی تھی، لیکن ان دنوں اس کا باپ کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ اس نے ماں سے پیسے مانگے۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور صلواتیں بھی سنائیں۔ اس پر اسے دکھ ہوا اور وہ خوب روئی۔ اس کو روتے دیکھ کر دلشاد کو دکھ ہوا۔ بہن جو تھی، وہ بہن بہت ہی محبت کرتی تھی۔
اسے پتہ تھا کہ اس کی بہن بری لڑکی نہیں ہے، لیکن اسے گانے سننے کا شوق اس وجہ سے ہے کہ قدرت نے اس کو بہت اچھی آواز دی تھی۔ وہ گانا سن کر ہو بہو ویسا ہی گانا گاتی تھی۔ سبھی سہیلیاں نور چشم سے منت کرتیں کہ تم گانا سناؤ، اور وہ اتنا اچھا گاتی کہ سبھی مہو ہو جاتیں۔ اللہ نے اسے اتنی رسیلی آواز دی تھی، اور وہ گانے کی صلاحیت بھی جو ہر کسی کو نہیں ملتی۔ سر سنگیت کا گلے میں رچا بسا ہونا بھی خدا کی دین ہے۔ بہرحال نور کا شوق اسی سبب تھا، اور وہ طرح طرح کے گانے بھی اسی باعث سنتی تھی تاکہ ان کو خود سے گنگنا سکے۔ یہی اس کا مشغلہ تھا، اور اس میں اسے ایک انجانی خوشی ملتی تھی۔ اس کے والد اس کے شوق کو سمجھتے تھے، مگر ماں نہیں۔ تبھی وہ ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے پڑی رہتی تھیں۔ دلشاد نے جب بہن کو رنجیدہ دیکھا تو وہ از خود کیسٹوں کی دکان پر چلی گئی اور میوزک سینٹر والے نوجوان سے کہا، خرم بھائی، اگر آپ ادھار کیسٹ بھر دیں تو مہربانی ہوگی۔ بابا جان گھر پر نہیں ہیں، جب آ جائیں گے تو میں اس رقم کو دے دوں گی۔ ان سے رقم لے کر آپ کو دے جاؤں گی۔ خرم نے کیسٹ بھر کر اس کو دے دیا اور کہا، بہنا، پیسوں کی فکر نہ کرو، پیسے آ جائیں گے۔ پیسے نہ ہوں تب بھی کیسٹ لے آیا کرو، میں گانے بھر دوں گا۔ دلشاد کیسٹ بھروا کر لے آئی تو نور چشم نے خرم کو رکا لکھا، بھیا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کیسٹ بھر کر دیا، یوں آپ کی رقم ادا کر دوں گی۔ جو ہی میرے والد آ جائیں گے پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد اکثر یہ ہونے لگا کہ رکوں کا بھی تبادلہ ہو جاتا، اور جب رقم نہ ہوتی بغیر پیسوں کے ادھار پر کیسٹ بھروا لی جاتی تھی۔ یوں ہوتے ہوتے اس پرچے بازی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا اور تحریک کا رنگ ڈھنگ بدلنے لگا۔ خرم اب کاغذ کے پرزوں پر یہ تحریر کرنے لگا کہ تمہاری بہن نے بتا دیا ہے کہ تمہارا نام نور چشم ہے۔ مجھے تم ایک بار دیکھنے کی آرزو ہے، کاش میں ایک بار تمہاری ایک جھلک دیکھ پاؤں۔ جب بار بار خرم نے یہ تحریر بھیجنے لگا تو نور چشم کا دل بھی چاہا کہ وہ ایک بار خرم کی دکان پر جا کر اس سے بات کرے، لیکن مجبور تھی، اس کی دکان پر کیسے جا سکتی تھی؟ ماں کی اجازت نہیں تھی۔ وہ اپنے بڑے بھائیوں سے بھی بہت ڈرتی تھی، لہٰذا جب بھی خرم کی طرف سے کوئی ایسا مطالبہ لکھا ہوا ملتا وہ اپنی خواہش کو دل میں دبا لیتی۔ پہلے یہ باتیں کاغذ کے پرزوں پر لکھی جاتی تھیں، پھر ایک روز خرم نے کیسٹ میں گانے بھرنے کی بجائے اپنی باتیں بھر کر بھجوا دیں، جس میں التجائیں تھیں کہ بس ایک بار 1 منٹ کو میری دکان پر آ جاؤ، پھر دوبارہ کبھی یہ مطالبہ نہیں کروں گا۔ میں صرف ایک جھلک تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح کی باتیں وہ کیسٹ میں بھر کر دلشاد سے کہتا کہ یہ کیسٹ سب سے چھپا کر اپنی بہن کو دینا، کسی کو مت دکھانا۔ اب نور چشم کو بھی یہ نیا مشغلہ ہاتھ آ گیا، اور وہ یہ کیسٹ تبھی سنتی جب گھر والے سو جاتے۔ ایک بار خرم نے اپنی آواز میں ایک گانا ریکارڈ کر کے اسے بھیجا۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ جب نور چشم نے اس کا گایا ہوا گانا سنا تو وہ اس کی مداح ہو گئی اور فرمائش کی کہ فلاں گانا بھی اپنی آواز میں گا کر کیسٹ میں بھر دے۔ نور بچی تھی، اس کو اس کھیل میں مزہ آنے لگا۔ ادھر خرم نے بھی مطالبہ کر دیا کہ وہ بھی اپنی آواز میں کوئی گانا ریکارڈ کر کے بھجوائے۔
نور چشم کی تو آواز تھی کہ کوئی اس کی سریلی آواز کو سنے اور ستائش کرے کہ وہ کتنا اچھا گا سکتی ہے۔ جب خرم نے اس کی آواز میں گانا سنا تو اس کا دل جھوم اٹھا اور وہ اس آواز کا دیوانہ ہو گیا۔ اب وہ ہر بار اپنی فرمائش کیسٹ میں ریکارڈ کر کے بھیجتا کہ اب یہ گانا گا کر بھر دو، اور اب فلاں والا، کیونکہ یہ گیت مجھے پسند بھی ہے اور تمہاری آواز تو اتنی اچھی ہے کہ تم بہت بڑی سنگر بن سکتی ہو۔ اگر تم چار دیواری میں قید نہ ہوتی اور تمہیں ریڈیو یا ٹی وی پر گانے کا موقع مل جاتا تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم ساری دنیا میں دھوم مچا سکتی ہو۔ ایسی ستائش پر نور چشم مدہوش رہنے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کا مقصد اس کو مل گیا ہو۔ اب کیسٹوں میں صرف گانے کی نہیں، دونوں جانب سے ستائش کے ساتھ ساتھ کچھ پیار بھری باتیں بھی ریکارڈ ہونے لگی تھیں۔ نور چشم صرف 15 برس کی ہی تو تھی۔ چار دیواری میں قید، ہر وقت ماں کے کوسنے سننے کو ملتے تو اس کا دل اس تلخ ماحول سے فرار چاہتا۔ وہ سوچتی کہ پر لگ جائیں تو میں آزاد فضاؤں میں جاؤں۔ ایسے میں خرم کی محبت بھری باتیں سن کر وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتی تھی۔ وہ بن دیکھے محبوب کے اقرار محبت سے خوابوں کی دنیا میں رہنے لگی تھی۔ ان باتوں کا نشہ تھا کہ تنہائی کا کوئی بہترین بہلاوا مل گیا تھا۔ اب خرم کا اصرار بڑھنے لگا کہ تم بھی مجھ سے باتیں کیا کرو، اگر میں تم کو دیکھ نہیں سکتا سن تو سکتا ہوں۔ خرم نے ایک روز کیسٹ میں کہا کہ اب بھی تم سے مجھ سے کلام نہ کیا تو پھر میں بھی کبھی تم سے کلام نہیں کروں گا۔ یہ سمجھ لو کہ آج آخری بار تم میری آواز سن رہی ہو۔ اس دھمکی نے اسے مجبور کر دیا کہ اب وہ بھی کیسٹ کے ذریعے اس سے بات کرے۔ اب وہ اس کی باتوں کا جواب محبت سے دینے لگی۔ ابھی تک نور چشم نے خرم کو دیکھا نہیں تھا اور نہ خرم نے اسے دیکھا، مگر آواز کے رشتے سے انوکھی محبت پروان چڑھنے لگی۔ اگر خرم کوئی تحفہ دلشاد کے ہاتھ اسے بھیجتا تو وہ کیسٹ کے ذریعے شکریہ ادا کرتی۔ ایک روز اچانک نور چشم کی چچی چچا گاؤں سے آئے اور دل نواز خان سے شادی کی تاریخ مانگی، کیونکہ نور چشم کا رشتہ اس کے والد نے بچپن سے ہی اپنے بھائی حمزہ خان کے بیٹے ارشاد خان سے طے کر دیا تھا، جو پھلوں کے باغات کا مالک تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ دل نواز خان کا سارا کنبہ نور چشم کی شادی کے لیے اپنے گاؤں روانہ ہونے کی تیاریوں میں لگ گیا۔ نور چشم ایک بار بھی خرم سے نہ مل سکی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کی جھلک دیکھ سکے، یہاں تک کہ جدائی کی گھڑی آ پہنچی۔ دونوں کو اس بات کا غم تھا کہ وہ ایک بار بھی ایک دوسرے کا دیدار نہیں کر سکے۔ نور نے روتے ہوئے اپنی آواز میں آخری کیسٹ خرم کو بھیجی، جس میں اس نے کہا تھا کہ مجھے یہ خبر نہ تھی کہ یوں اچانک تم سے جدا ہو جاؤں گی، لیکن نہ تو تم سے ملنا میرے مقدر میں تھا اور نہ موت کو گلے لگانا۔ بہتر ہوگا کہ تم مجھے بلانے کی کوشش کرنا، اور کچھ ایسی باتیں جو کم سن لڑکیاں محبت بھرے جذبات کے ساتھ محبوب سے بچھڑتے وقت سوچتی ہیں۔ اس نے اپنی اور خرم کی آوازوں میں بھری ہوئی کیسٹوں کو ایک رومال میں باندھا اور اپنے پلنگ کے نیچے چھپا دیا اور موقع کا انتظار کرنے لگی کہ کسی طرح دلشاد کو یہ کیسٹیں دے کر
خرم کو لوٹا دے، اس آخری پیغام کے ساتھ کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اور اور اب وہ ایک جھلک دیکھنا تو کبھی ایک دوسرے کی آواز بھی نہ سن سکیں گے۔ لہٰذا خرم ان کیسٹوں کو تلف کر دے، انہیں کچھ دیر میں روانہ ہونا تھا۔ روتے روتے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ خرم کی ایک جھلک دیکھے بنا اسے یہ شہر چھوڑنے کا بہت غم تھا۔ اسے اپنے منگیتر سے کوئی لگاؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے دور الگ الگ مقامات میں رہ رہے تھے۔ اس کے منگیتر ارشاد خان نے اس کے بھائی شہوار خان سے کہا تھا کہ کیوں نہ ہم شادی بیاہ کے گانوں کی کچھ کیسٹیں بھروا لیں۔ شہوار خان بولا، ٹھیک ہے، یہاں ہمارے گھر کے قریب دکان میں نغمہ بھرے گانے مل جاتے ہیں، میں وہاں سے شادی کے گانے ریکارڈ کروا لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر میں آیا اور وہاں سے کچھ کیسٹیں طلب کیں۔ ماں نے کہا، اتفاق سے اس وقت نوکرانی نور چشم کے چپل اٹھانے اس کے کمرے میں گئی۔ اس نے جو سنا کہ شہوار ماں سے کیسٹ مانگ رہا ہے، اس نے رومال میں بندھے وہ کیسٹ شہوار کو دے دیے۔ پلیز کہانی کو شروع سے لے کر اختتام تک ضرور سنا کریں اور دیکھا کریں۔ یہ رومال جیسے بندھا ہوا تھا ویسے ہی شہوار نے باہر جا کر ارشاد خان کو دے دیا کہ مجھے کافی کام ہے، تم ان میں سے کوئی کیسٹ نکال کر اچھے سے نغمے بھروا لاؤ۔ شادی کا دن قریب آ گیا۔ ارشاد خان کو نغمے بھروانے کا وقت ہی نہ ملا۔ اس نے سوچا کہ انہی کیسٹوں کو سن لوں کہ ان میں کیسے گانے بھرے ہوئے ہیں، کیا خبر اچھے ہوں، انہی سے کام چل جائے۔ اس نے جوں ہی ایک کیسٹ ٹیپ ریکارڈ پر لگا کر بٹن آن کیا، اس کا سر گھومنے لگا۔ اس کی ہونے والی دلہن کی پیار بھری باتیں کسی اور کے لیے کیسٹ میں بھری ہوئی تھیں، کسی اور شخص کے ملنے کی خاطر بے قراریاں اس میں قید تھیں۔ ادھر نور چشم دلہن بن رہی تھی، ادھر ارشاد خان غم و غصہ میں ڈوبا رقابت کے جہنم میں دہک رہا تھا۔ شادی میں چند گھنٹے ہی باقی تھے۔ تمام باراتی دروازے پر جمع تھے۔ بارات کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور اس کے دل پر قیامت گزر رہی تھی۔ اچانک ہی اس کے دل نے عجیب و غریب فیصلہ کر لیا اور بنی سنوری اپنی دلہن بیاہ لانے کو تیار ہو گیا۔ اس نے اپنے چچا زاد شہوار خان کو کہا، میری خواہش ہے دلہن کو رخصت کرنے اس کا بھائی بھی ہماری گاڑی میں بیٹھ کر ساتھ چلے۔ درست ہے، شہوار اور دلشاد نے جواب دیا۔ غمزدہ والدین رخصتی کے وقت کبھی لڑکی کے ہمراہ نہیں جاتے، وہ گھر سے ہی اسے رخصت کر دیتے ہیں۔ تاہم چچا جان اور چچی اگر دوسری گاڑی میں ہمارے آگے چلیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم سب سے پیچھے چلیں گے، دولہا نے فرمائش کی۔ جیسی آپ کی مرضی، دلہن کے بھائیوں نے جواب دیا۔ جب بارات گاؤں کے قریب پہنچی، اچانک دولہا نے نور چشم کے بھائی سے کہا کہ یہ کیسٹ لگا دیں، یوں گاڑی میں لگ جائے گی تو سفر بھی اچھا گزر جائے گا۔ ٹیپ ریکارڈ پر کیسٹ چلنے لگی۔ جوں جوں اس کی آواز گاڑی میں گونجنے لگی، اس کے بھائی کے دل و دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ وہ بل کھاتے پہاڑ پر بنی ہوئی دھاگے جیسی پتلی سڑک پر سفر کر رہے تھے اور خطرناک موڑ جگہ جگہ اس طرح سامنے آ جاتے تھے کہ جیسے خوبصورت نظارہ دیکھنے والوں کے
سامنے اچانک کوئی بھیانک منظر سامنے آ جاتا ہے۔ ایک طرف دیو پیکر پہاڑ تھا اور دوسری جانب گہری خوفناک کھائی جس کی گود میں منہ زور دریا بہہ رہا تھا۔ پہاڑوں کی بلندی سے نیچے گرتا ہوا پانی ہزاروں اژدہوں کے شور سے بھی زیادہ خطرناک آواز میں پھنکار رہا تھا۔ نور چشم سر جھکائے خوفناک حالت میں بیٹھی تھی۔ اس پر نظر ڈالنے کو جی نہیں چاہتا تھا کہ دل اس کی ہیبت سے سہم جاتا تھا۔ شہریار خان نے جلدی سے ٹیپ ریکارڈ بند کر دیا کہ مجھ میں اسے سننے کی طاقت نہیں ہے۔ غصے سے اس کا تمام وجود لرز رہا تھا۔ لگتا تھا کہ وہ پہاڑوں کی پاتال میں چھپے ہوئے زلزلوں کی گڑگڑاہٹ سن کر حواس باختہ ہو رہا تھا۔ حالانکہ زلزلہ کہیں پہاڑوں میں نہیں، اس کے اپنے اندر موجود تھا۔ اس کو بہن اور اس کے چاہنے والے کی آواز کا کیسر سنا کر ارشاد خان نے نہ صرف اسے خجل خوار اور شرمسار کیا تھا بلکہ اس کی غیرت کو بھی للکارا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے اعصاب اس کی گرفت سے نکل گئے اور کار ہچکولے کھانے لگی، گویا پہاڑوں سے بڑے بڑے تودے ٹوٹ ٹوٹ کر اس پر گر رہے ہوں۔ سہمی ہوئی دلہن کا سانس رکنے لگا۔ کار نے دو چار بڑے جھٹکے لیے اور اس کے پہیوں سے احتجاجی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ تبھی نور چشم کے چھوٹے بھائی نے کہا، گاڑی کو روکنے کی کوشش کرو شہریار خان۔ پھر اس نے بڑے بھائی کو ہٹا کر خود اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور کار کو مہارت سے چلا کر ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا کہ جہاں وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جاتے تھے۔ بارات اگلے موڑ تک مڑ چکی تھی۔ پیچھے دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ دلہن کے بھائی نے پہاڑ کے کٹاؤ کے نیچے اندر کو گاڑی کھڑی کر دی جو وہاں سے گزرتے ہوئے ٹریفک کو دور سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ نور چشم خوف سے مرنے والی ہو رہی تھی۔ سنسان جگہ اور ہو کا عالم تھا۔ صرف بلند پہاڑوں کی خاموش ہیبت تھی یا پھر گرتے ہوئے جھرنوں کا شور تھا۔ غضبناک پانی ہزاروں فٹ کھائی میں بکھرے ہوئے اژدہے کی مانند پھنکارتا ہوا بہہ رہا تھا۔ اپنے سامنے موت کا یہ بھیانک رقص دیکھ کر نور چشم کا نرم و نازک جسم سرد پڑ گیا اور وہ خوف و دہشت سے کانپنے لگی، لیکن انہوں نے اس سہمی ہوئی لڑکی پر ترس نہ کیا۔ ارشاد خان کار میں اپنی جگہ بیٹھا رہا جبکہ شہریار خان اور اس کا چھوٹا بھائی دونوں نیچے اترے اور انہوں نے نور چشم کو بھی چشم زن میں اس طرح گاڑی سے باہر کھینچ لیا جیسے وہ خوشبوؤں میں بسی ہوئی خوبصورت دلہن نہ ہو بلکہ غلاظت سے بھری ہوئی مردہ جانور کی اوجڑی ہو۔ وہ اس کو نوکیلے پتھروں پر گھسیٹتے ہوئے کھائی کی طرف بڑھنے لگے جس کی آغوش میں دریا بہہ رہا تھا۔ جان کسے پیاری نہیں ہوتی۔ اس نے بھی خود کو بھائی سے چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن اس کا ناتواں وجود ان طاقتور ہاتھوں کی گرفت سے آزاد نہ ہو سکا جنہوں نے ایک لحظہ کی تاخیر کے بغیر گلاب کے اس مہکتے ہوئے پھول کو سینکڑوں فٹ بلندی سے نیچے بہتے ہوئے دریا میں پھینک دیا۔ پانی کے چنگھاڑتے ہوئے شور میں ہلکی سی ایک دھپ کی آواز سنائی دی نہ دے سکی اور مظلوم نور چشم یک بستہ جہنم میں نہ جا سکی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ اس طرح کی بہت ہی پیاری اور اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے اریحا کہانی چینل کو پلیز سبسکرائب کریں،
ویڈیو کو لائک کریں اور پیارے پیارے سے کمنٹ کر کے اپنی پسند کا اظہار کریں۔